الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسائره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال تقریباً 2:30 بجے میں اب آیا ہوں اور شب بیداری ہے، اس کی عنوان سے مجھے بھی، اور 11:30 بجے دوبارہ آ گئی مجھے مجلس پڑھنی ہے. تو 17 دن میں ہیوسٹن میں 50 سے زیادہ مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں. پہلے کا جو میرا حال ہے اس میں جانتا ہوں، اور آج یہ میری صبح سے 5ویں مجلس ہے. پورا دن پنجے سے نہیں گزرا ہے. بہرحال یہاں پہ اس گھر کے اندر جو الحاق ہو رہا ہے وہ الحاق ہو رہا ہے ہندوستان پاکستان کا. سب ہیں تو ساتھ میں، تو بہرحال وہ میں نہیں بتاؤں گا کہاں سے. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستانی صاحب جو ہیں وہ ہندوستانی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کے ہندوستان میں کیا ہے، ہمارے پاکستان میں جو سب سے بڑا تمغہ ہے وہ نشان حیدر ہے. تو انہوں نے کہا بھی ہمارے یہاں پہ میں بھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا تو مولانا مرحوم اظہر صاحب کا جملہ ذہن میں آیا. ان کو میں نے خود دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں، یہ کتاب میں جملہ دیکھا. ایک جملہ ان کا پیش کروں گا، اس کے بعد پھر ایک تضمین میں لگاؤں گا. یہ شعراء کے ساتھ رہنے سے عادت پڑ جاتی ہیں الٹی سیدھی. اور کیا کہہ سکتے. مرحوم فرماتے تھے کہ گھڑی بنانے والے نے بہت سوچا، سوچ کے تھک ہار کے فیصلہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں. 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے. گھر جا کے دیکھ لیجیے گا. یہ اور بات ہے کہ 12 میں 5 کا فاصلہ. یہاں تک تو تھا علامہ مرحوم کا جملہ، اب میری تضمین بھی سن لی. یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی. یہ 3 کانٹے پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو صحیح ٹھکانے نہ پہنچا دیا جائے. وہ انشاءاللہ پہنچا کے اٹھے گا.
اللہ سے جو میں نے آج انتخاب کیا ہے نا علم کے عنوان سے، میں نے آپ کے سامنے 2 سال پہلے جب یہی، البتہ اس مقام پہ نہیں تھا، کسی اور مقام پہ جب یہ شب داری تھی، تو میں نے امیر المومنین کے علم کے عنوان سے کچھ مطالب کو پیش کیا تھا جو حضرات اس وقت موجود تھے، ان کے ذہن میں ہوگا، اور میں کچھ یہ کروں گا کہ بات تو نہیں دہراؤں آگے۔ آج اس وقت میں نے پہلے علی کے مناظرے کو پیش کیا تھا، آج 8ویں علی کے مناظرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 8ویں علی بھی ہیں، 10ویں محمد بھی ہیں۔ تو حضرات آئے ذرا دیکھیں گے 8ویں امام علیہ السلام کا دربار مامون کے اندر ایک مناظرہ ہے جو توحید صدوق کے اندر موجود ہے، جس کا ترجمہ کیا میں نے، اور کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو۔ میں آرام سے چلوں گا، مجھے کل دوبارہ تقریباً 4-5 مجالس پڑھنی ہے، مجھے سینے کی وجہ سے اپنے تھوڑا بہت اپنے گلے کو محفوظ رکھنا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے۔ بہرحال ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، فضائل کی ایک ایسی منزل آتی ہے، ایک ایسی مقام ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، الفاظ سے معراج میں ہوتا ہے، اور میں کوشش ہوتا ہوں کہ جتنا ہو سکوں بلند ہو کے دیکھوں ان کے مقام کو کہ جو بہت بلند ہے۔ حضرات مجھے آپ کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں جب فضائل میں آتا ہوں تو پھر میں معراج پہ ہوتا ہوں۔ تو حضرات سب کچھ کیجیے کہ امام کی طرح الفاظ پہ میں تیز سے چلتا جاؤں گا، ویسے بھی میری رفتار زیادہ ہوتی ہے، بہت سے مجھے کہتے ہیں کہ بھئی جتنے دوسرے افراد جتنے علماء 1.5 گھنٹے بولتے ہیں آپ 40 منٹ میں بول جاتے ہیں، تو میں رفتار اپنے قابو میں ویسے نہیں رکھ پاتا ہوں۔ جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ ایسے ایسے چلوں، لیکن اگر رفتار بڑھ جائے گی تو اس کی میں معذرت پہلے سے جاؤں گا۔ بہت سے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، تو بہرحال یہ ولایت اہل بیت سے کہ جوانوں کو کھینچ لائیے۔ حضرت مامون نے ہمیشہ دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام ہر مقام پہ بلند نظر آ رہے ہیں، ہمیشہ اٹھتے نظر آ رہے ہیں، تو خداوند متعال کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا وہ سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ معاذ اللہ امام کو نیچے دکھائے، تو اس نے کہا کہ جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کے سب سے بڑے بڑے علماء کو بلا لو۔ یہودیوں کے جو راس الاسقوف ہیں، راس الجالوت ہے، جو چیف ریبائے ہوتا ہے ان کا، اس کو بلا لو، جو 8 بشپ ہے عیسائیوں کا اس کو بلا لو، ہندوؤں کے سب سے بڑے جو پنڈت ہے اس کو بلا لو، بہرحال جتنے اسلام میں ادیان مذاہب تھے ان کو بھی سب کو بلا لیا گیا، اور جو دوسرے ادیان تھے مجوسیوں کے، یہودیوں، عیسائیوں کے، جتنے بھی ادیان تھے سب کے بڑے بڑے جو اس زمانے کے علماء تھے ان کو بلا لیا۔ امام کو اطلاع نہیں دی، حضرات ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیکھ کے بتائے کہ کون کون آ رہا ہے، ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹی نظر نہ آئے۔ کون جائے؟ ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا دے کون آ رہا ہے، ایسے کو مانتے ہیں کہ جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے کتنا لشکر آ رہا ہے، کتنا ہاتھوں مارا جائے گا، کتنا بھاگ جائے گا، ہم ایسے کو امام مانتے ہیں۔ حضرات یہ افراد سب کے سب بلا لیے، مامون نے کہا کہ بھی سب سے بڑے علماء ہے، کہا ہاں جتنے بھی بڑے بڑے علماء آئے تھے ان کے سب کے ساتھ چیلے بھی موجود تھے، کسی کے ساتھ 8 ہیں 10 ہیں، مختلف تعداد تھی، وہ سب کے سب تیاریاں کر کے آئے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی تھیں۔ اب تصور کیجئے گا مامون کا دربار ہے، بہت خوش کہ یہ پورا کا پورا دربار بھر گیا ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں ادیان کے، یہاں پہ آج امام رضا علیہ السلام کو میں ذرا مناظر کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ ذرا جاؤ اپنے ایک غلام سے کہا جاؤ جا کے بلا کے لے کے علی موسیٰ رضا علیہ السلام کو۔ جب وہ غلام بلانے گیا نا، جو بلانے جا رہا تھا وہ شیعہ تھا، لیکن اب جب پہنچا تو بہت گھبرایا ہوا پہنچا، کہا مولا مامون نے اپنے دربار میں بلایا، وہاں مناظرہ رکھا، بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے، بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا مولا وہاں پہ ایک مناظرہ رکھا گیا ہے۔ مولا نے کہا کیا وجہ، کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ کہا مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے نا یہ بات کو اتنا ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد انسان کنفیوز ہو جائے گا۔ مولا نے کہا دیکھ، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا، اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا، تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ اچھا مولا کہا کہ اچھا تو بتا، تو بصرے کا رہنے والا ہے، بصرے کے لوگ تیز ہوتے ہیں،
کہ یہ مامون نے مناظرہ کیوں رکھا؟ کہ مولا اگر سچ پوچھے تو یہ معاذ اللہ آپ کو نیچے دکھانے کے لیے. مولا نے کہا ہاں. اب میں چاہتا تھا کہ تجھے معرفت ہو جائے. یہ میرے علم کی پہچان کے لیے نہیں بلکہ اس کو اندازہ نہیں کہ ابھی میرا علم کیا ہے. جو حدیث پیغمبر میں نے عنوان کراتی ہے نا کہ علم ایک نور ہے خدا جس کے دل میں چاہے اتار دے. یہ حدیث عنوان ذہن میں رکھیے گا. علم ایک نور ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے خدا جس کے دل میں چاہے اتار دے. تو مشیت الہی سے وابستہ ہے علم, ارادے سے نہیں, مشیت سے. جو صبح کی پہلی مجلس میں تھے وہ سن چکے ہیں. حضرت ارادہ یہ ہے کہ کن فیکون, نہیں ایسا نہیں. ارادہ کن فیکون ہے, مشیت اس سے بھی بالا تر ہے. مشیت اس سے بالا تر ہے. اللہ نے کہا کہ بھی دیکھو جس کے دل میں خدا چاہے مشیت الہی ہو وہاں پہ علم اتر جاتا ہے. مولانا نے کہا چلو. ایک مرتبہ آئے اور مامون کو کہہ چکے تھے, جب بھی کہتا تھا نا میرے تخت پہ تشریف رکھیے, امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی, میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا. امام کے لیے ممبر لگایا گیا. امام اپنے ممبر افروز ہوئے آئے اور ایک آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول. مامون نے کہا فرزند رسول یہ لوگ کچھ سوال کرنے کے لیے آئے, یہ نہیں کہتا مناظرے کے لیے آئے. کہا فرزند رسول کچھ سوال لے کے آئے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو یہ سوالات کر لیں. امام نے کہا ہاں اگر چاہو تو تم لوگ پہلے سوال کرو, چاہو تو میں سوال کر لوں. جس کو اپنے علم پہ اعتماد ہوتا ہے نا وہ دعوت دیتا ہے چاہے تم سوال کرو چاہے میں. جن کو شک ہوتا ہے وہ کہتا ہے سوال کی ضرورت نہیں. اب کہا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں, اگر آپ چاہیں تو سب میں سے چن چن کے ایک سوال کر لیں. حضرت سوال پیش کروں؟ میں صرف اور صرف 2-3 سوال پیش کروں گا, اگر دیکھوں گا نا کہ آپ میں دم ہے اور سننے کا تو پیش کروں گا. مجھے گن پوائنٹ پہ جو ہے نا داد لینی نہیں آتی. تو حضرات اب ساتھ چلیں گے تو میں پیش کروں گا. بتا دوں جہاں میں نے آپ میں دیکھا نا کہ تھوڑا سا جھول آ رہا میں وہیں سے فوراً آ جاؤں گا مذاق کی طرف. حضرات اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں. مولا جناب امام رضا علیہ السلام ایک مرتبہ مخاطب ہوئے اور مخاطب ہوئے سے امام نے اصول دین کی صحیح ترتیب بتائی. جہاں توحید پھنسی تھی وہاں توحید سے متعلق سوال کیے. تو ترتیب جو ہے جیسی امام نے بتائی, حضرات بات تو پہنچ رہی ہے. ان کے عیسائیوں کے مسئلہ تثلیث کا ہے, ٹرینٹی کو مانتے ہیں, وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں. امام نے کہا اچھا کہ دیکھو میں قرآن کو کیونکہ مانتا ہوں, میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ ایک اللہ کے نبی تھے, برگزیدہ پیغمبر تھے, رسول تھے, صاحب کتاب تھے, صاحب شریعت تھے, صاحب امت تھے. حضرت عیسیٰ کو میں مانتا ہوں اور تمام مسلمان مانتے ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ تمام صفات کے باوجود ان میں بس ایک کمی تھی, نماز روزے کے چور تھے. گھبرا گئے. بس امام کا جملہ کہنا تھا کہ نماز روزے کے چور تھے. جیسے ہی کہا اس کو آگ لگ گئی. جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں نا, اس کے جتنے چیلے تھے وہ تو خاموش ہو گئے. وہ خود پڑھا تل ملا اٹھا. کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ امام حضرت عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے؟ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ سب کے سب مورخین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ رات میں کبھی سوئے نہیں, کبھی بستر بچھائی نہیں, ہمیشہ تہجد میں ہوتے تھے. اور دن میں کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا, ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے. رات میں ہمیشہ تہجد میں, دن میں ہمیشہ روزے میں. توجہ. امام نے کہا اچھا تو نماز روزہ کرتے تھے. امام ان کے سب سے بڑے عالم سے کہلانا چاہتے تھے. امام نے کہا اچھا تو نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں, ہمیشہ پوری زندگی تہجد میں نماز میں گزار دی اور ہمیشہ دن روزے میں. تو کہا نماز روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت. کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. عبادت کرنے والا, سروس کرنے والا سرونٹ ہوتا ہے, سن نہیں ہوتا. جو عبادت کرتا ہے نا وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں ہوتا. اللہ جیسے آپ نے بہت خاموش ہے, بالکل خاموش ہو گیا, بالکل سناٹے میں آ گیا. کہا اب مجھے ضرورت نہیں رہی. امام نے کہا اگر تیرا کوئی سوال ہو تو کر لے. اس نے کہا آپ نے اپنے سوال سے میرا یہ حال کیا ہے, میں اگر سوال کر لوں گا تو میرا حال کیا کریں گے؟ کہ مجھے کوئی سوال نہیں. امام نے کہا اب میں ذرا بائبل سناتا ہوں, تو ذرا دیکھنا شروع کر, میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. بہت بڑا
بات تھا، اس نے ایک مرتبہ بائبل کھولی، امام نے کہا جہاں سے تو نے کھولی ہے نا صدر سن. امام نے تلاوت کرنا شروع کی. امام نے کہا مجمع کو بتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط. اس نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ میں نے کون سا سبق کھولا؟ یہ آپ نے کیسے دیکھا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤ تو حجت خدا کیسا؟ دیکھ کے بتاؤ تو حجت خدا کیسا؟ مجمع کو بتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں. اس نے کہا ایھا الناس لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ انجیل مجھ سے بہتر جانتا، یہ بائبل کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. امام نے کہا کہ تیرا کوئی سوال ہو پوچھ. کہا میرا بھی کوئی سوال نہیں. کہا کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ مجھ سے بہتر بائبل کو جانتے تو میں سوال کیا کروں. حضرت امام مخاطب ہوئے یہودی سے، لیکن توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد نبوت ہے. حضرت عدل امام نے بتا دیا، کہا کہ عدل یہ ہوتا ہے ہم عدالت کو اصول دین میں مانتے ہیں، انصاف نہیں. عدل اصول دین میں انصاف نہیں، انصاف نصف سے نکلا. انصاف نصف یعنی ہاف سے. عدل حالانکہ کہ دو افراد میں اختلاف ہو گیا، کہا یہ چیز میری ہے، کہا آدھی آدھی کر دو. خلافت پہ اختلاف ہے کہ جو بوڑھا اسے پہلے دے تو بڈھا پہلے چلا جائے گا. انصاف نہیں ہے ہمارے اصول دین میں. عدل ہے. انصاف یہ ہے کہ اگر دو میں انصاف ہمارے ہاں ہے عدل، جس کا حق ہو اسے دو. عدالت یہ ہے کہ جس کا حق ہو اسے دیا جائے. یہ نہیں کہ ابھی یہ جوان ہے، جوانی کیسی؟ اگر حق ہے تو پھر عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دیا جائے جس کا حق ہے. پھر جوانی بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا. پر ویسے بھی ہم بڑھاپے کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو کسی جو فتح نہیں لا فتح ہے. ساتھ چلیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے اور میں پیش کروں. حضرت ایک مرتبہ مولانا نے جو ان کا چیف رہبر تھا نا راس الجالوت، اس سے مخاطب ہوئے. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے معجزات کو مانتے ہو، ان سے گزشتہ انبیاء کے معجزات کو مانتے ہو، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد والے انبیاء کے معجزات کو نہیں مانتے؟ کیونکہ انہوں نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے. کہا نہیں، اور اگر میں کہوں کہ ان سے بڑے معجزات دکھائیں. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا. جناب موسیٰ کے کیا معجزات تھے؟ 2 معجزات تھے، ید بیضاء تھا اور عصا تھا جو اجزا میں بدل جاتا تھا. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور پیغمبر نے 1000 معجزات دکھائے. کہا جن میں سے چھوٹا معجزہ تھا چاند کے 2 ٹکڑے. عربوں کو 2 چیزوں میں ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے تلوار پہ. خداوند نے مطالعہ کہ میرے حبیب میں 2 چیزیں دے کے بھیج رہا ہوں، ایک قرآن جو ان کی زبان کا جواب، دوسرا علی جو ان کی تلوار کا جواب. دونوں کا جواب موجود ہے. ایک کا قرآن ہے، دوسرے کا علی، اور کہا قرآن بھی علی ہے. اللہ مولانا نے یہ کہا تھا نا کہ اگر یہ علم جو ہے نا وہ ایک نقطہ تھا. میرا موضوع علم ہے نا،
مولا فرماتے ہیں علم ایک نقطہ تھا، یہ اصطلاحات والوں نے پھیلا دیا، ٹرمینالوجی والوں نے پھیلا دیا، کہا پھیلاؤ گے تو قرآن ہے، سمیٹو گے تو علی۔ اگر میں مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ کہا کہ کیا ہے یہودیوں کیا بات ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے معجزات کو، ان سے گزشتہ انبیاء کے معجزات کو مانتے ہو، ان کے بعد لکھا نہیں، انہوں نے ان سے اچھے معجزات نہیں دکھایا، کہ اگر بتاؤں کہ بہتر معجزات، کہنے لیکن یہ جو معجزات آپ بتا رہے ہیں نا یہ ان کی امتوں میں لکھے ہیں، ہم نے نہیں دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جواب جو ہے نا وہ سوال سے سمجھ میں آتا ہے، سوال کو سمجھنا آدھا جواب ہوتا ہے، سوال سمجھ لیجیے گا، سب سمجھ لیجیے گا۔ کیا کہا مولا نے؟ مولا نے کہا دیکھ، اس نے کیا کہا، اس نے ایک اعتراض کیا، اس نے کہا کہ یہ جو معجزات آپ بتا رہے ہیں نا یہ ان کی جو بعد والے انبیاء ہیں ان کی امتوں نے کہا، ہم نے خود نہیں دیکھے، عیسائیوں نے بتایا، مسلمانوں نے بتایا، ہم نے خود نہیں دیکھے۔ امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات نے خود دیکھے؟ کیا حضرت موسیٰ کے معجزات نے خود دیکھے کہ نہیں مستند کتابوں میں آئے ہیں؟ امام نے کہا یہ بھی اگر مستند کتابوں سے دکھاؤں، کیا مثال کے طور پہ میں نے کہا توریت کھول، توریت کوئی آپ کی کتاب تو نہیں ہے نا، سن تو ایسے خاموشی سے جیسے آپ کی کتاب۔ امام نے کہا توریت کھول، اس نے کہا اس سے مستند کتاب کیا ہوگی؟ حضرات جب میں ترجمہ کر رہا تھا نا میں سوچ رہا تھا کہ مولا آپ نے حوالہ اس وقت دیا تھا 1300 سال پہلے، آیا موجودہ توریت میں ہے یا نہیں؟ میرا ایمان تھا لیکن یقین اور پختہ ہو گیا جب میں نے توریت کھولی اور وہ جملہ جو مولا نے 1300 سال پیش کیا تھا آج کی توریت میں باقی تھا۔ توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، صرف قرآن ہے جس میں تحریف نہیں، باقی سب صحیفوں میں کتابوں میں تبدیلی آ گئی۔ میں نے کہا جہاں سب بدل گئی تو مولا کی دلیل نکال دی ہوگی۔ حضرت اب سمجھے آپ ہم کسے امام مانتے ہیں؟ جو قیامت تک دیکھ لے کتابیں بدلے گی، جو نہیں نکلے گا وہ پیش کروں۔ نکال لیا جائے گا، تحریف کر دی جائے گی، جو تحریف نہیں ہوگی وہ میں پیش کر دوں۔ اللہ نے کیا gospel.com پہ میں نے جا کے عربی کی عبارت ڈالی جو مولا کی تھی، مولا نے عربی سے بتایا تھا نا، اور حتیٰ لکھنے والے نے عربی سے لکھا تھا، مولا نے تو عبرانی میں بتایا تھا۔ مولا نے کہا کھول کتاب، اللہ وہاں پہ کہا کہ تمہاری توریت میں لکھا ہے، حبقوق کتاب کا نام، امام نے کہا دیکھ توریت کے اندر لکھا ہے، میں آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو مجمع کو بتا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ میں امام نے تلاوت شروع کی، امام نے کہا دیکھ وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ تجلی ربوں کا 3 مقامات پہ آپ کے رب نے اپنی تجلی بھیجی، اللہ طور سینا ماؤنٹ سے۔ میں نے جب اس کا ترجمہ عربی میں نکالا پھر اس کو ترجمہ کیا تو وہاں پہ باقاعدہ جو انگلش کی عبارات تھی وہ بھی پیش کرتا چلوں گا۔ gospel.com گیٹ وے ٹو بائبل، اللہ جا کے گھر چیک کر لیجئے گا، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرات وہاں پہ توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تینوں کتابیں گیٹ وے ٹو بائبل یا gospel.com دونوں ویب سائٹ اب ایک ہی ہیں۔ حضرات وہاں پہ میں نے نکالا، عربی کی عبارت کو ڈالا، امام نے کہا اللہ طور سینا ماؤنٹ سینا ہے، کہا طور سینا پہ کس پہ تجلی آئی تھی؟ کہا حضرت موسیٰ پہ، کہا اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں کہا تجلی آئی علی جبل سعیر، ماؤنٹ سائر انگلش کے اندر ماؤنٹ سائر، کہا یہ جبل سعیر پہ کس پہ آئی تھی؟ کہا ہمیں نہیں پتا، کہا یہ حضرت عیسیٰ پہ۔ کہا تیسرے مقام میں خدا نے کہا کہ اللہ نے اپنی تجلی کو بھیجنا ہے، کہا تمہاری توریت میں ہے ہماری کتاب نہیں، ہم اپنی تجلی کو جبل فاران پہ بھیجیں گے۔ کہا جبل فاران مکہ میں ہے، اس جبل فاران کا سلسلہ میں ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا، مجھے ایک اور بتا جس نے دعویٰ کیا ہو ہمارے حبیب کے علاوہ، رسول خدا کے علاوہ، جس نے کہا غار ہرا میں مجھ پہ وحی نازل ہوئے۔ دکھا جو یہ کہے کہ غار ہرا میں جبل فاران کا پورا سلسلہ ہے نا، تو اس سلسلے میں ایک غار ہے، تو کسی اور نے دعویٰ کیا ہے
کہا نہیں. امام نے کہا ذرا سن میں آگے بڑھتا ہوں. اس نے سننا شروع کیا. امام نے کہا لکھا کہ وہ جو آخری زمانے کا نبی ہوگا جبل فاران پہ وہی نازل ہوگی, اس کا ایک وسیع ہوگا, نسبت وہی ہوگی جو ہارون کو موسیٰ سے. اس وسیع کے دو بیٹے ہوں گے جن کو نسبت ہوگی شبر و شبیر سے, وہ سبتین کہلائیں گے. جس طرح سے جناب موسیٰ کی بیوی صفورہ نے ان کے وسیع میں خروج کیا تھا, آخری زمانے کے نبی کی بیوی علی پہ خروج کرے گی. آگے دیکھ وہاں پہ لکھا ہے صفورہ جو جناب موسیٰ کی بیوی تھی, اس نے خروج کیا تھا شمعون کے خلاف. کہا آخر اس زمانے کے نبی کی بیوی ایک بیوی خروج کرے گی علی کے خلاف. کہا ذرا علامات دیکھنا شروع کر. کہا کتنے وسیع ہوں گے؟ توجہ ہے سب کی میرے ساتھ. پیغمبر سے پوچھا, علی سے پوچھا, امام سے پوچھا کہ تھے نہیں میرے ساتھ. توجہ سارا میں کی توجہ چاہوں گا. کہا جتنے سب انبیاء کے رہے. کہا کتنے تھے؟ ہر نبی کے 12 تھے. اگر کوئی کہتا ہے 4 تو ذرا قرآن سے ثابت کر, صحیح بخاری سے ثابت کر. میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا, صحیح بخاری صحیح مسلم سے بھی. اللہ تعالیٰ اٹھا کے دیکھیے. پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ کتنے وسیع ہوں گے؟ کہا اتنے جتنے بنی اسرائیل کے تھے. جتنے نقباء بنی اسرائیل سے. کہا یا رسول اللہ کتنے تھے؟ دلیل دوں, 5واں سورہ 12ویں آیت. 5 اور 12 سے دور نہ ہوئیے گا. 5واں سورہ 12ویں آیت. فَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نقیبا, ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے. جناب موسیٰ کے 12 نقیب, جناب عیسیٰ کے 12, اب پیغمبر کے 4. صحیح بخاری اور کسی مقام پہ ہونا ہو یہاں ضرور ہے. کتاب الاحکام باب امارہ, باب الامارہ, امارہ یعنی امیر سے. کا اس امت کا عمل ختم نہیں ہوگا حتی یبعث فیہم 12 رجلا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ 12 مرد نہ آ جائیں. تو ایک مرد تو وہاں مل گیا, باقی 11 ویسے ہی ہو. ایسے نہ ہو کہ علم سے پھینک بھاگ کے بھاگے میں ہو. ایک کی مثال پیغمبر نے دے دی. ماحول گرم ہو چکا, میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. گرم ہوتا ہے. حضرات پیغمبر نے ایک آئیے حضرات, میں ابھی موڈ میں آ رہا ہوں. کسی مرد کا تذکرہ آ گیا ہے. امام کو دوں گا, یہ پتا تھا امامت کا دعویٰ بہت سے کر لیں گے. نہیں یہ نہیں کہا کل کسی ولی کو دوں گا. اچھا لوگوں کو جب امامت سمجھ میں نہیں آئی تو کیا پتا کہ یہ امام سے بھی ہے نہیں ہے. امامت کیا چیز ہے؟
اچھا کل ولی کو دوں گا، چلے ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئی، کسی معصوم کو دوں گا، عصمت بھی سمجھ میں نہیں آئی، کیا کسی امیر کو دوں گا، امارت سمجھ میں نہیں آئی حضرات، لیکن مردانگی کے لیے امامت چھپی ہوئی چیز ہے، ولایت چھپی ہوئی چیز ہے، عصمت چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن مردانگی کھلی ہوئی چیز ہے۔ جب میدان میں اترے گا پتہ چل جائے گا، جو بھاگے وہ مرد نہیں، جو کر جائے وہ مرد ہے۔ جانے والے کو مرد کہتے ہیں، اور اگر پھر بھی شک ہونا ذرا خیبر جا کے دیکھ، نہیں ایسے نہیں اللہ، خیبر جا کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے جملہ کہتی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی حضرت، 39 دن نا جو جاتا رہا واپس آ کے لڑتے رہے، کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ کی بھاگ یہ سپاہ سالار تھا، اب یہ نہ کہیں کہ پیغمبر نے موقع نہیں دیا تھا، کو ہم سے یہ نہ اعتراض کرے، پیغمبر نے موقع نہیں دیا، ہمیشہ علی کو آگے رکھا، 39 دن موقع دیتے رہے، سب جاتے رہے، علم پھینک کے واپس آتے رہے، قوم امت آگے لڑتی تھی، کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بھاگا تھا، نہیں یہ پیچھے سے نکل گئے تھے۔ ایک مرتبہ 40واں دن آیا، کسی نے آ کے علم کو پتھر میں گاڑا، بس علم کا پتھر میں گاڑنا تھا، مرحب نے اندر سے دیکھا کہ اب تک تو پھینکتے رہے ہیں، اس نے پتھر میں گاڑا سب کو، تب تک کوئی داد نہ دے تو سمجھ نہ آ جائے، سب سنیں گے، اللہ میں پورے کلیجے کا خون دے رہا آپ کو۔ ایک مرتبہ آیا، پتھر پہ علم گاڑا، مرحب نے آواز دی، کہا یہ جو آیا نا یہ پتھر پہ علم گاڑنے والا ہے، ساتھ میں نجوم میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کمال اس کا نہیں ہے، ایک برج ہے، جب وہ فلاں ستارے کے سامنے آتا نا نیپٹون کے سامنے تو پتھر یہ لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا۔ حضرت امامت کے کانوں نے سنا، امام نے علم کو نکالا، پھر نکالا، پھر نکالا، پھر نکالا، پھر نکالا، پھر نکالا۔ وہ جو نجومی ساتھ بیٹھا تھا نا، اس نے دیکھا کہ 7 مرتبہ عالم کو اکھاڑا، زمین میں گاڑا، اس نے کہا اس سے مت لڑنا، کمال اس برج کا نہیں اس کا ہے، جب یہ عالم کو اکھاڑتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جب یہ ڈالتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، لگتا ہے یہ زمین میں بیٹھ کے ستارے چلاتا ہے۔ مرحب اس سے مت لڑنا، یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے چلا رہا ہے۔ حضرات قرآن کی بھی آیت ہے کہ یہ سارے کے سارے نا ایک اوربٹ میں گھوم رہے ہیں، اپنے مدار میں چل رہے ہیں،
زمین بھی مدار پہ چل رہی ہے، چاند بھی، سورج بھی، ساری کائنات خدا کے عشق میں پاگل ہوئی ہوئی ہے، عشق علی میں پاگل ہوئی ہوئی ہے، ساری کائنات گھومے چلی جا رہی ہے. کہا یہ مدار پہ چل رہی ہے، مدار سے نکال کے گھمانا یہ صرف حیدر کا کام ہے. جب یہ برج یہ جب نکالتا ہے تو برج واپس چلا جاتا ہے، جب یہ علم کو گاڑتا پھر وہ واپس آ جاتا ہے. اس سے مت لڑنا حضرات، یہ ہے مرد. یہ ایک مرد ہے، ایسے 11 اور تلاش کرو. اچھا اگر ہمت دینا ہے تو میں دکھا دیتا ہوں، اس گھر کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آئیں گے. ایک مرد کا 12 مرد آئیں گے، مرد آئیں گے. حضرات مرحب کون تھا؟ یہودی تھا. امام کا مناظرہ یہودی سے میں نے کہاں پہ پیش کیا اسے؟ مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی. آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. جب امام نے مناظرہ کیا آدھا گھنٹہ پڑھوں گا، گھنٹہ ہونے والا ہے ابھی بھی. حضرت احمد کو تمام کر رہا تھا، چند جملوں پہ غور کر لیجیے گا. امام کے ہاں وہ یہیں سے مجلس میں چلے جائیے گا. میرے متعلق حسن زن سب کو یہی ہے کہ وہی نازل ہوتی جیسے مجھ پہ. میں جہاں جاؤں گا وہیں سے شروع کر دوں گا. یہاں میں کہتا چلوں، میں اپنے لیے وہی کا نہیں لیکن عطا کا قائل ہوں، عطا کا قائل ہوں. حضرات خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے کسی صحابی کی توہین نہیں کی. حضرات ہم انہیں صحابہ مانتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کے پاؤں کی خاک سمجھتے ہیں، اور اگر ایسے نہ ہو تو پھر میں انہیں اپنے پاؤں کی خاک بھی سمجھتا ہوں. میں نہ اتروں وارث ہے امیر المومنین کے علم کا. امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ تجھے تیری کتاب سے پیش کر رہا ہوں کہ دلیلیں. امام نے کہا کہ سننا شروع کر، میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. اس نے ایک مرتبہ سننا شروع کیا، امام نے سارے کے سارے بتانا شروع کیجئے. امام نے کہا یہ علامات توریت میں ہیں، اس کے بعد سن یہ معجزات دکھائیں گے. اس نے کہا یہ سارے معجزات آپ کو کیسے بتائیں؟ امام نے کہا وہ جو 12 بتائے نا ان میں 8واں میں ہوں. سے 8واں میں ہوں، جو معجزہ کہے گا میں دکھاؤں گا. یہ کتابوں میں لکھے ہوئے کیا ہوتے ہیں میں دکھاؤں گا. اس نے ایک مرتبہ وہیں سے بائبل وہیں سے توریت کو بند کیا. اس نے کہا ایھا الناس اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے. جب اس نے قرار کیا مامون کا چہرہ اتر گیا. وہیں جو جگہ بس اب میں اور نہیں دیکھ سکتا. میں نے کوشش کی اس کا اندازے بنا. دشمن اہل بیت کا مزاج نہیں بنتا. امام نے فوراً اپنے شیعہ کو اشارہ کیا. میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. اس طرح کہا کہ مولا آپ پہ یقین بڑھتا جا رہا ہے. امام نے کہا بھی ساتھ رہے. اگر پورے مناظر کو چھوڑ کے صرف جملے کو پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی حسن ثبات کی نظر. یہ ایک میرا آپ کے لیے ہدیہ رہے گا. اگلے سال تک انشاءاللہ اس حدیث سے کیف کرتے رہیں گے. حضرت مولا کے پاس ایک آدمی آیا. مولا آرام کر رہے تھے. امام رضا علیہ السلام امام کے خادم کا نام سب کے ذہنوں میں ہوگا.
خواجہ حضرت ہروی جو امام کی خدمت کیا کرتے تھے، اور امام کے جو چاہنے والے قریبی افراد تھے، ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا، کہا کہ امام کو جگاؤ، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ کہا امام سے کیا کام ہے؟ امام آرام کرے، مجھے بتا۔ مجھے تو بتا۔ کیا کہ نہیں، کام تجھ سے نہیں ہے۔ امام سے کہا ذرا کام تو بتا، پھر میں بتاؤں گا کہ امام کے لائق ہے یا ان کے نوکر کے۔ تو ایک مرتبہ بہت زیادہ معلوم ہوا، کہا کہ دیکھ میں ملا ہوں، کشتی چلاتا ہوں، اکثر سیلاب آ جاتا ہے، کشتی تھپیڑے کھانے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے، کئی مرتبہ جان بچا کے باہر نکلتا ہوں، ذرا امام سے کہ ایک تعویذ دے دیں کہ سیلاب میں بچ جایا کروں۔ اس نے کہا اتنی سی بات ہے؟ کہا اتنی سی بات ہے؟ کہا تو ایسے بات کر رہا جیسے تو کو حل کر لے گا۔ کہا آئندہ جب بھی سیلاب آئے نا اسے کہنا کہ دیکھ علی ابن موسیٰ رضا کے غلام نے حکم دیا ہے، وہ پانی مجھے تنگ نہ کرنا۔ جب تک میں زندہ رہا وہ خادم انتقال کر گیا تھا، لیکن پانی کو میں قابو کر لیا۔ جب کہتا تھا نا کہ امام کے خادم نے حکم دیا، وہیں پہ پانی کو کہتا تھا۔ حضرات کیوں؟ یہ صفات مظہر الہیہ ہے۔ سنیں کہ میں ایک جملے پہ زحمت تمام کر دوں گا آپ کے، اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا۔ حضرات ہمارے 14 معصوم نا صفات مظہر الہیہ، اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ خدا نے کہا دیکھو میں محمود ہوں، میں نے محمد کو بھیجا، میں اعلیٰ ہوں، میں نے علی کو بھیجا، میں فاطر السماوات والارض ہوں، میں نے فاطمہ کو بھیجا، میں محسن ہوں، میں نے حسن کو بھیجا، میں قدیم الاحسان ہوں، میں نے حسین کو بھیجا، میں معبود و مسجود ہوں، میں نے عابد و سجاد کو بھیجا، میں علیم و خبیر ہوں، میں نے باقر العلوم کو بھیجا، میں اصدق القائلین ہوں، میں نے جعفر الصادق کو بھیجا، غیظ و غضب پہ مجھے قابو ہے، میں نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، مرضات کا مرکز میری ذات ہے، میں نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا، تقویٰ میں عطا کرتا ہوں، میں نے محمد تقی کو بھیجا، نقاوت اور پاکیزگی میرے لیے، میں نے علی نقی کو بھیجا، ہیبت میری تھی، میں نے حسن عسکری کو بھیجا، میں غیب مطلق ہوں، میں نے مہدی منتظر کو بھیجا۔ ماننے والے ہیں حضرات، یہ ایک تجلی ہے، اور اگر سارے کے سارے تجلیات کھل جائیں تو پھر انسان کسی ایسے مقام پہ ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں فضائل میں معراج پہ ہوتا ہوں۔ حضرات آپ لوگوں بھی تھوڑا سا احساس ہوا ہوگا معراج کیا ہوتی ہے؟ پڑھنے والے کا دل اور ہوتا ہے، سننے والے کا اور۔ آپ دو کانوں سے سن رہے ہیں، میں ایک زبان سے۔ میں یہ زحمت تمام کر رہا ہوں کہ جناب عباس سے کہا نا، میں نے کہا کہ بیٹا کہو واحد، کا بابا واحد، کا بیٹا کہو اثنین، کا بابا جس زبان سے واحد کہا اثنین کیسے کہو؟ اللہ ایسوں کے ماننے والے ہیں۔ میں کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں یقین ماننے بالکل طاقت نہیں، لیکن جس بیوی کی طرف دیکھتا ہوں نا جو میدان